إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون محترم حاضرین جمع، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی سزاوار، جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہو، بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو خطاب کیا، اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو، تم رکوع کرو اور سجدے کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیکیوں کے کام کیا کرو، خیر بھلائی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون،
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، سجدے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والے نماز قائم کریں۔ آدمی جب نماز قائم کرے گا تو رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، اور وہی اللہ کی عبادت ہے۔ نماز قائم کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اور اس کے بعد بہت ساری عبادت کی شکلیں ہیں، لیکن نماز بھی ایک اہم عبادت ہے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کام کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور برائی کے کام کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ بھلائی کے کام کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت دیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، خوشخبری ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے لوگوں کے لیے باغات اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة، اور جب انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دیا جائے گا، وہاں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، کوئی چیز دیا جائے گا، تو کہیں گے یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یا جو چیز ہم پہلے کھا رہے تھے یہ تو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں الگ الگ شکل میں چیزوں کو عطا فرمائے گا۔ یا امرود ہے، اس کا ذائقہ اتنا عجیب ہوگا، اس کا ذائقہ اتنا بہترین ہوگا کہ کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوگا۔ یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلے ہیں، جتنے پھل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرے گا کہ کبھی انسان نے اپنے ذہن و دماغ میں نہیں سوچا ہوگا کہ کتنا بہترین یہ چیز ہے اللہ نے جو ہمیں دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پاک بینیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، ایمان لایا ہے اور عمل صالح کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، پاک بیویاں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ لہم ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ جنت کے اندر رہیں گے۔ جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آدمی وہاں سے نکال دیا جائے یا نکل جائے۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमने ये कलमा पढ़ा, हमने ये कह दिया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बराबर, वो तन्हा अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हम इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसका रसूल है। गवाही दिया ना, जुबान से कह दिया, गोया कि हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, गोया कि हम मुसलमान हो गए, इस्लाम में हम चले आए। अब इस्लाम में आने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, ये इस्लाम के वसूल हैं, हम पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि नमाज भी कायम करना है, रोजा भी रखना है, ज़कात भी देना है, हज भी करना है। अगर अल्लाह ताला ने वहां तक आपको पहुंचाया है, इस्तिताअत है, ताकत है, तो आपको ज़कात भी देनी है, निसाब तक पहुंच गए, और इस्तिताअत ताकत है तो आपको हज भी करना है। तो पता चलता है कि हमें जिम्मेदारियां दी। जैसे मिसाल के तौर पर हमें रोटी खाने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, और कोई काम करने की जरूरत है, तो हम दिल में सोच लें तो काम नहीं हो सकता है, हो जाएगा। हमें रोटी खाने की जरूरत है तो हमने दिल में सोच लिया रोटी खानी है, तो रोटी हमारे पेट में आके चला जाएगा, भर जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। रोटी खाने के लिए हमें गेहूं पहले खेत में डालना पड़ेगा, गेहूं उगाना पड़ेगा, गेहूं जब उग जाए, फसल जब तैयार हो जाए, पक जाए, तो हमें उसकी काटना पड़ेगा, काटने के बाद उसको अपने घर पे लाना पड़ेगा, लाने के बाद उस गेहूं को पीसना पड़ेगा, पिसवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको गूंथना पड़ेगा, उसको रोटी बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद अपने हाथ से तोड़ कर अपने मुंह में डालना पड़ेगा, और उसके बाद मुंह को चबाना पड़ेगा मुंह से, फिर उसके बाद हमारे पेट में जाएगा। कितना काम हो गया एक रोटी खाने के लिए। कोई भी काम करने के लिए हमें ऐसे मेहनत करने की जरूरत है, यह अमल है, यह काम है। किसी चीज को पाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा। ऐसे ही ईमान लाने के बाद हमें नेक अमल करने की जरूरत पड़ेगी। अब आदमी ये सोच ले कि हमने तो ईमान ले आया, बस हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, या हमारा ईमान बड़ा सही है। बहुत सारे लोग एक दूसरे नमाजियों को तान देते, तशनी करते हैं, तान और तशनी करते हैं, कहते बड़ा नमाजी बने हैं, उनसे बेहतर हमारा ईमान है। नौजुबिल्लाह, अमल नहीं तुम्हारा है तो ईमान दुरुस्त नहीं है। आपके पास अगर अमल नहीं तो आपका ईमान दुरुस्त नहीं, बेकार है। सिर्फ नाम के लिए आपने ईमान लाया है, आपका ईमान अमल नहीं तो बेकार है, सब सही नहीं है। इसलिए जरूरत है कि ईमान के साथ साथ अमल जरूरत है। अब हम सोच ले देख लेते हैं कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान कहते किसे? ईमान की 6 चीजें हैं, ईमान की 6 चीजें जिस पर हमें ईमान लाना जरूरी है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि। सबसे पहले हमारा ईमान ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, उसी ने हमको पैदा किया है, कायनात की सारी चीजों का बनाने वाला, वजूद में लाने वाला, पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारा ईमान हो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो भला हो या बुरा हो, सब अल्लाह की तरफ से, सारा मामला अल्लाह की तरफ से। बेटे बेटियां अल्लाह देता है, रिज्क अल्लाह देता है, पानी जमीन से अल्लाह निकालता है, सब देता है, आसमान से बारिश अल्लाह करता है, जमीन से पौधे अल्लाह उगाता है, मार अल्लाह देता है। अल्लाह ताला करोड़पति बनाता है तो अल्लाह ताला रोडपति भी बना देता है, रोड में भी बैठा देता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, और आपका जमाना अगर मिला होगा तो आप लोगों ने देखा भी होगा उन लोगों को। ये मासी देख लो, मासी राजा चंगेरा की कोठी देख लो, देख रहे हैं? हम लोगों ने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है और देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोग अगर वहां से लाठी डंडा लेकर के निकलते थे या जूता पहन के निकलते थे तो वहां जूता पहन के निकलने नहीं दिया जाता था, उस रास्ते से नहीं निकलने दिया जाता, इतना जुल्म करते थे लोग। जूता उठाओ हाथ में लो,
یعنی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ کوٹھی سے ان کے بغلے سے اپنا جوتا پہن کے جاؤ، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اپنے لاٹھی ڈنڈے لے کر کے جاؤ وہاں سے، یعنی اتنا ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو برداشت نہیں کیا، اور آج دیکھو وہی جہاں لوگ جوتا پہن کے نہیں جاتے تھے، آج ان کے وہ بغلے کھنڈر کی شکل میں ہو چکے ہیں، اور لوگ جا کر کے وہی پیشاب کرتے کہ نہیں کرتے؟ کسی کی ہمت تھی کہ جا کے کوئی پیشاب کرتے ان کے زمانے میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا برباد کر دیا کہ پہلے وہ کروڑ پتی تھے، رب نے ان کو روڈ پتی بنا دیا، روڈ پہ بیٹھا دیا اور ان کو تہس نہس بنا دیا کر دیا، اور آج ان کی داستانیں ہمارے لیے عبرت ہے۔ کیا ہے؟ نصیحت کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وجود میں لاتا ہے اور اللہ انہیں نوازتا دیتا ہے، لیکن جب ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ انہیں تہس نہس برباد کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کا لانا ضروری ہے، اور ایمان یہ ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ سب کچھ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز منٹوں سیکنڈوں میں کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے جو منٹوں سیکنڈوں میں جو کچھ چاہے وہ کر دیتا ہے۔ تو آمنت باللہ سب سے پہلا ہمارا کیا ایمان ہو؟ یہ ایمان کی ہے، یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے ہیں، جسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے فرشتے ہمارے مسجد میں جمع رہتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہمارے اگل بگل رہتے ہیں، بہت سارے فرشتے واعظ اور نصیحت کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں لگا رکھا ہے۔ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس طرح سے عبادت میں اللہ کی بات میں لگے۔ اے بچے، اس کو تو آگے بیٹھو، ادھر آگے بیٹھو، اس کو کیا کو کر رہا ہے؟ بیٹھو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہمارا ایمان فرشتوں پر ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے، اپنی طرف سے جو کتابیں بھیجی ہیں پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں پر کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتابیں ہیں، چیزیں کی اگرچہ وہ چیزیں آج لوگوں نے اس میں تبدیل کر دیا ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید جیسے نازل ہوئی تھی ایسے ہی آج تک موجود ہے۔ توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا، بگاڑ دیا ہے، اپنے مرضی کے مطابق اس میں ساری چیزیں ڈال دی۔ لیکن قرآن کے اندر آج تک ایک حرف یا ایک زبر زیر لوگوں نے نہیں بدل پایا، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اللہ حفاظت کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان، اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا برحق صحیح اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے، پیغمبر رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، ہماری اور آپ کی برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا تھا۔ وہ رسول آئے اور اپنا کام کر کے اللہ رب العالمین سے جا کر کے انہوں نے ملاقات کر دی۔ اسی طرح سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر آئے، اور جو انہیں منصب دیا گیا تھا، جو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری اس منصب کو نبھایا، اور نبھا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا ایمان رسولوں پر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ تقدیر پر آج ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہماری بہت ساری عورتیں، خواتین کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہمارے بہت سارے، ارے ہماری تقدیر یہ خراب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہاری تقدیر خراب نہیں ہے، تم خراب ہو، تمہاری تقدیر خراب ہے، تمہارے اعمال خراب ہے۔
کیا ہے؟ ہمارے اعمال خراب. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے. لکھنے والا اگر اللہ ہے، تقدیر لکھوانے والا اللہ ہے، تو تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے نا. کیوں نہیں اللہ سے دعا کر دے؟ اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں روتے کہ جو آفات، بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں ہم تک آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مصیبتوں کو دور کر دے، ختم کر دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر خراب ہے. تمہاری تقدیر نہیں، تمہارے اعمال خراب ہیں. اس لیے کسی کو تقدیر کو کوسنا نہیں چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اگر ہمارے حق میں کوئی اچھی چیز آ گئی ہے تو یہ تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے. لیکن اگر کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ فلانے بابا نے کر دیا ہے، فلانے مولانا نے کر دیا، مولانا نے کر دیا تو ایسا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. مولانا کیا کر سکتا ہے یا کوئی بابا پیر کیا کر سکتا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اچھی بھی کرتی ہے رب کی ذات، اور اگر کوئی چیز بگڑ بھی جاتی ہے تو بھی ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. اے اللہ ہمارے اندر کوئی کمیاں تھیں، اے اللہ ہمارے اندر کوئی خرابیاں تھیں، ہمارے اعمال میں کچھ کمیاں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نے ہمارے لیے کوئی ایسی غلط چیز کو کر دیا ہے کہ جو ہمارے اندر خمیاں تھی اسی کی پاداش میں مل چکا ہے. اور اللہ کے رب العالمین نے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مصیبت پریشانی تمہاری آتی ہے، تمہارے پاس آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ہم نے کبھی اپنے اعمال پر نظر ڈالا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے برے عملوں کی نتیجے میں ہو رہا ہے؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا. کھانا کھایا جانور کی طرح ٹرا کر کے سو گیا. اٹھا کتنے بجے؟ 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا. رات میں سونے کی دعا بھی یاد نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے سو جائے. اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، کم از کم اس تعلیم کو تو اپنا دے. گھر میں داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں نہیں یاد ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں نہیں یاد ہیں. ہمارا بچہ ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں کر رہا ہے، ہمیں ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتا ہے، دعائیں ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ لیا کرو. کیا پڑھو؟ یہ گھر دعا پڑھ لیا کرو اور بسم اللہ کہہ کر اپنے دروازے کو بند کر لیا کرو. کیا کرو؟ اپنے دروازے کو بسم اللہ کر کے بند کر لیا کرو. جب آدمی یہ نہیں کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھروں کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے. شیطان اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. عمر بیت گئی 70 سال 80 سال 90 سال، کبھی دعا نہیں پڑھ سکا، کبھی نہیں پڑھ پایا. یاد نہیں تو پڑھے گا کیا؟ کبھی کوشش نہیں کیا. اور کوشش کیسے کرتا؟ کبھی کسی مولوی مولانا کے پاس بیٹھا نہیں اور اس نے یہ سمجھا کہ ان سے زیادہ تو میں جانکار ہوں، میں کیا پوچھوں، سب سے زیادہ جانکار میں ہی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے تو شیطان اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد شیطان اعلان کرتا ہے اے میری ذریت کے لوگوں، یعنی اپنے پورے خاندان کو بلا لیتا ہے، اے میرے خاندان کے والوں آ جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ مل گیا. کیا مل گیا؟ رہنے کا ٹھکانہ مل گیا. اب وہ خود آتا ہے اور اس کی پوری ذریت، اس کی پوری اولاد آ کر کے ہمارے گھر میں بس جاتی ہے. اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر کے کھانا نہیں کھاتا ہے تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ شیطان کہتا ہے میرے ذریت کے لوگوں تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا، تمہیں کھانا بھی مل گیا، آؤ کھاؤ. تو شیطان ہمارے گھروں میں آ کے بستا ہے، پوری رات رہتا ہے اور وہیں کھانا بھی کھاتا ہمارے ساتھ. تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ جب اللہ کا نام ہم لے کر نہیں کریں گے تو شیطان کا مسئلہ یہ کہ شیطان ہمارے گھروں میں آ جائے گا، شیطان ہمارے گھروں میں آ جائے گا، اس طرح سے بستا ہے. اور جس کے گھروں میں شیطان بستا رہتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے
تو اس کے گھر کے اندر کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے. اچھا کام ہوتا نہیں ہوتا. اکثر اس تو دیکھو لڑائیاں جھگڑے مار پیٹ گھروں کے اندر چلتا رہتا ہے. کبھی بہو اور ساس کے اندر جھگڑا ہے, کئی بھائی کے اندر جھگڑا ہے, کئی بیٹی کے اندر جھگڑا ہے, کئی بیٹی اور ماں سے جھگڑا ہے. غرضے کی اس طرح سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. وہ اصل یہ ہے کہ شیطان ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور شیطان ہمارے گھروں کے اندر ہم سے اس طرح سے غلط کام کرواتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, اپنایا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے. شیطان کھڑا رہتا ہے, اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے. اب اگر کوئی نکلنے والا دعا پڑھ لیتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اے میری ذریت کے لوگوں, چلو بھاگ چلو یہاں سے, چلو اپنے پورے لشکر سے کہتا بھاگو. اس لیے کہ اسے تو ہدایت دے دی گئی. ہدایت ملی تب تو اس نے پڑھا نا. ارے اس کی حفاظت کر لی گئی, اس کی حفاظت کر لی گئی, اس کو ہدایت دے دی گئی. چلو ہمارا بس اس پر چلنے والا نہیں ہے, چلو نکل چلو یہاں سے. تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان وہاں سے مایوسی سے بھاگ جاتا ہے. اور اگر ہم نے کچھ نہیں پڑھا, ایسے آیا اور چلے گئے, تو شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے ساتھ غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. کبھی جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی جا کر کے اور کوئی معاملہ ہو گیا, کبھی جا کر کے اور کچھ معاملہ ہو گیا, اس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جب اپنا کے گھر سے نکلتا ہے تو بالکل سیف ہو جاتا ہے, حفاظت میں ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا محافظ بن جاتا ہے, حفاظت کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری تقدیر بگڑ گئی, ہماری تقدیریں یہ کچھ لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمارا بگاڑ دیا, نعوذ باللہ من ذالک. آج ہمارے بہت سارے لوگ, بہت ساری عورتیں, بہت سارے مرد ہیں, بہت ساری عورتیں کیا کہتی ہیں, ابھی اگر بارش نہ ہونا اور کہیں دوسری جگہ اگر بارش ہو تو کیا کہتے ہیں, جہاں برسے چاہے برستے نہ ہی, جہاں نہ ہی برسے کو خوب برست. نعوذ باللہ. ایک چھوٹی سی دماغ والا جس کو رب نے پیدا کیا ہے, بنایا ہے, اللہ کو مشورہ دے رہا ہے. اللہ نہیں جانتا کہاں نہیں برسنا چاہیے, مشورہ دے رہا ہے, اللہ کو سدھائی دے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہاں برسنا چاہیے, وہاں نہیں برسانا چاہیے. اللہ خوب جانتا ہے, کائنات کی ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں برستا ہے, جہاں نہیں چاہتا وہاں نہیں برستا ہے. کبھی ہم نے غور کیا, آج ہم زکات نہیں دیتے, زکات کوئی نہیں دیتا اللہ ماشاءاللہ, کوئی زکات کے بعد نہیں دیتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی زکات دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بارشیں بند ہو جاتی ہے. اور اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش نہیں ہوتی. یہ چوپائے کی وجہ سے اللہ بھائی, چوپائے نے جانور, یہ بھی بیچارے پیاس سے مر جائیں گے, یہ بھی بھوکے مر جائیں گے. بارش نہیں ہوگی تو گھاس نہیں ہوگی تو کہاں کھائیں گے, بارش نہیں ہوگی تو کہاں سے پانی پیئیں گے. یہ چوپاؤں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ ان پر بارش ہو. اللہ تعالیٰ ان چوپاؤں کی وجہ سے بارش, جانوروں کی وجہ سے بارش برسا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی تقدیر کے تعلق سے اس طرح سے تصور کرنا چاہیے کہ جو کچھ برے ہو رہا ہے یہ ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. غلط ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ شاید کہ ہمارے سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں. یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پھسل کے گر جائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم سے کوئی خطا ہوئی, کوئی غلطی ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے. تو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. اور چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت پر ایمان ہونا چاہیے. کیا ہے؟ قیامت پر ایمان ہونا چاہیے. یعنی قیامت آنے والی ہے اور یہ بالکل برحق ہے. اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائے گا, آسمان, ستارے, چاند, سورج سب بے نور ہو جائے گی. آسمان دھڑ دھڑ ٹوٹ کے گر جائے گا, یہ زمین پھٹ جائے گی, دریا بڑھ پڑے گا, سارے لوگ قبروں سے نکل کر کے ایک طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. تو قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ سب کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے, سب کو اپنے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے.
جو کچھ بھی ہم نے کیا یا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب دینا. چھپ کر کے کمروں کے اندر رات کی تاریکی برائیاں کر لیتے نا, کر لیتے برائیاں نا, کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. یہ زمین جس پہ ہم کرتے ہیں یہ زمین گواہی دیں گی, یہ زمین گواہی دیں گی رب کے سامنے. آسمان و زمین کی ساری چیزیں, شجر و حجر کی ساری چیزیں, جسے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں الٹا سیدھا کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں تو بھی گواہی, برے کام کریں گے تو بھی گواہی. رب کے سامنے یہ سب گواہیاں دیں گے. حجاعدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, رب کے سامنے سب کو حاضر ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے بات کرے گا. کیا کرے گا؟ کلام کرے گا, بات کرے گا. اور اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اس کے اعمال نظر آئیں گے, اور جب سیدھے دیکھے گا سامنے تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. کیا؟ جہنم کی آگ نظر آئے گی, دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. لیکن آج گھر میں بھرا جرا ہے, گھر میں بھرا پڑا ہے, 3-3 4-4 سال کا گیہوں اور چاول گھر میں پڑا رہتا ہے. اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی تو بولتے ہمارے پاس صحیح نہیں, نہ اس میں اللہ کرے نہ رہے, یا اللہ کرے جو کچھ ہے وہ قائم ہو جائے. ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ایک مسکین عورت آتی. کون؟ مسکین. مسکین یعنی پریشان ہے, غریب عورت ہے. آتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر, بچیوں کو لے کر کے آتی. 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے. اما عائشہ گھر پہ ہیں, سوال کرتی ہے کچھ دے دیجئے کھانے کے لیے. اما عائشہ کے پاس یہ روایت آتی ہے کہ 2 کھجوریں تھیں. اما عائشہ کے پاس جو تھی اس کو لا کر کے گھر کے اندر سے نکال کے دی. کوئی زیادہ نہیں ہے, صرف 2 یا 1 کھجور لایا. اما عائشہ نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر دیے. 1 کھجور ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا, کھا لیا. ایک روایت آتی ہے کہ 2 کھجوریں تھیں, 1 کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو دے دیا, 1 کھجور کھانا چاہتی تھی, بچوں نے پھر مانگ لیا, اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھر دے دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھر پہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اما عائشہ نے بیان کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکین آئی تھی, ان کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, بچیوں نے مانگ لیا, ماں نے کچھ نہیں کھایا اور اپنے دونوں بچیوں کو کھلا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بچوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے, اپنے بچوں کی نگہداشت کرے, دیکھ بھال کرے, انہیں تعلیم و تربیت دے اور انہیں اچھے طریقے سے پالے, ان کی شادی بیاہ کرے, یہی بچیاں اس کے لیے جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی. کیا بنے گی؟ جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی. بچیوں کو جو دیکھ بھال کرے گا نا, یہ بچیاں جہنم میں جانے سے اپنے ماں باپ کو روک دیں گی. اور آج ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے نا, ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر روزانہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھاگ کر کے گھروں کے ساتھ چلی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بار بار سنو, بار سنو, یہ تعلیم تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ بچپن سے فاحشہ ہے, بچپن سے وہ بری ہے, غلط راستہ اختیار کیا انہوں نے, غلط راستے پہ چل رہی تھی, ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے گھوم رہی تھی, ماں باپ نے انہیں پہنایا, کھلایا, ایسے کیا, بازاروں میں ننگے سینے کھول کر کے گھوم رہی تھی. وہ کہاں جائیں گی؟ اللہ کے گھر میں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی وہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انہیں صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے لوگوں, رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, قیامت آنے والی ہے, اس لیے اے لوگوں قیامت پر ایمان ہونا سب کا ضروری ہے.
اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے اس زمانے کی، انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں. سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کون لوگ؟ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں، نقصان میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق بات لوگوں کو بتاتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. وہ لوگ نقصان میں نہیں، گھاٹے میں نہیں. ورنہ اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں، گھاٹے میں. پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ عمل صالح نہیں کیے، نیک عمل نہیں کیے، ایسے لوگ نقصان میں، گھاٹے میں. ایسے لوگ نقصان میں، گھاٹے میں. تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا گھاٹا تو چل سکتا ہے، دنیا میں اگر کوئی چیز نہ ملے تو چل سکتی ہے، لیکن آخرت کا گھاٹا اگر ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخرت کا گھاٹا ہوگا کہاں جائیں گے؟ اچھا، نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اتنی رحمت کرتا ہے اور اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اور اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے. یہ کون ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے. صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 لوگ جا رہے تھے کہیں. کہاں جا رہے تھے؟ کہیں جا رہے تھے. اچانک بارش آ گئی بہت زوردار. اب وہاں ان لوگوں کو چھپنے کی کوئی چیز نہ مل سکی. تو ایک پہاڑ تھا، اسی پہاڑ میں ایک کھو کا غار تھا. ان لوگوں نے سوچا لاؤ اسی غار میں ہم چلے جائیں تاکہ بارش سے، پریشانی سے ہم لوگ بچ جائیں. اب جہیں سے اندر گئے فوراً اوپر سے ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا آیا اور اسی دروازے پہ آ کے اسے گر گیا. بند ہو گیا دروازہ، پورا دروازہ بند ہو گیا. جس سے داخل ہوئے تھے بند ہو گیا، نکل نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ وہ دروازہ وہ بند ہو گیا اس کا جس غار میں گئے تھے. اب نکل نہیں سکتے تھے. اتنی طاقت بھی نہیں کہ نکال سکے، نکل سکے وہاں سے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو ایک کام کرتے، اپنے اچھے اچھے اعمال کا اللہ سے وسیلہ طلب کرتے. ہم لوگوں نے زندگی میں جو اچھے اچھے کام کیے نا، اللہ کے سامنے پیش کریں، اسی نے کیا ہے اور وہی ہمیں نکالے گا. تو اس میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے دیکھیے، نیک عمل کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو مصیبت سے رہائی دیتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوب معلوم ہے، میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں. میں ان بکریوں کو روزانہ چرایا کرتا تھا اور چرا کر کے اور اس کے بعد لاتا، اس کا دودھ نکال کر کے اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو بچوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا. پوری زندگی ایسے گزرتی تھی. ایک دن ایسا ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ لے کر کے میں بہت دور چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ دور چلا گیا. وہاں سے جب واپس آیا تو دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو سوچنا چاہیے، عبرت لینا چاہیے. حدیث رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے سوچنا چاہیے. اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم دی ہے لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ عمل کرنے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم دی ہے، اسے ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین دعا کر رہا ہے. بہت دور چلا گیا، وہاں سے جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور نکال کر کے دودھ لے جا کر کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، سر کے پاس کھڑا ہو گیا. میرے ماں باپ نیند میں تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا. اللہ، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے. اور آج اگر ماں باپ سوئے ہوں، گھر پہ بیٹھے ہوں،
ارے کہاں اتنا لمبا نہیں سوتک ہوگا, چڑھ لیتے ہیں لڑکے, بڑا سویا بھیا ہو, اس طرح سے الٹی سیدھی باتیں کرتے. آیا دودھ دو کر کے سامنے کھڑا ہے, سرانے کھڑا ہے, جگانا مناسب نہ سمجھا. اگر جگہ دوں گا تو میرے ماں باپ کی نیند میں خلل ہو جائے گی, نیند خراب ہو جائے گی. میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا, اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا. اس لیے کہ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا جب تک میں نے ماں باپ کو نہیں پلا دیا. اللہ رب العالمین, میں نے تیری خوشنودی کے لیے ایسا عمل کیا تھا, تو اس کو راضی کرنے کے لیے ایسا عمل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو اس مصیبت سے رہائی دے دے, پریشانی سے رہائی دے دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ تھوڑا کھسکا دیا, کھسک گیا پہاڑ, تھوڑا سا کھسکا, ابھی نکل نہیں سکتے. دوسرا کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو بڑی حسین و خوبصورت تھی, میرا اس سے چکر چل رہا تھا, لیکن میں نے اس سے کبھی ایسا معاملہ نہ ہوا کہ میں نے اس کو اپنا لیا. ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر کے میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے بڑی پریشانی ہے, تو مجھے کچھ قرض دے دے, کچھ پیسے دے دے, کچھ دینار و درہم دے دے. تو میں نے کہہ دیا کہ اگر تو مجھے اپنے حوالے کر دے تو میں تجھے اتنا دے دوں گا. وہ مان گئی, تیار ہو گئی, برائی پر آمادہ ہو گئی, اس لیے کہ اس کے پاس اسے ضرورت تھی, قرض لینے آئی تھی, اسے ضرورت تھی. میرے باتوں میں آ گئی اور مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی. میں نے اس کو 60 یا 100 دینار یا درہم دے دیا, وہ خوشی لے کر کے چلی گئی. اب وقت موعود آیا, وہ وعدے کا وقت آیا جہاں پہنچ کر کے ہم دونوں کو برائیاں کرنی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں جب اس کی برائی کرنے کے لیے اس کے کاموں کے پاس پہنچا, وہ اللہ کی بندی کہتی ہے, اللہ کے بندے, اللہ کا ڈر پیدا کر, اللہ کے ڈر پیدا کر اپنی دل کے اندر, ڈر جا رب سے, یہ غلط کام تیرے لیے مناسب نہیں ہے, اللہ کا ڈر پیدا کر. آج یہ چند وقت کا لطف, چند گھڑی کا یہ مزہ تجھے صدیوں خون تھکائے گا, اللہ سے ڈر جا. اے اللہ رب العالمین, میرے دل کے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا, میں نے اس سے غلط کام نہیں کیا, میں نے اس کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا, میں نے اس کو دینار و درہم جو دیا تھا دے دیا, لے جا میری بہن, مجھے دینار و درہم کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ, تیری ڈر کی وجہ سے, تیری خوف کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام نہیں کیا. اللہ, تیری خوشنودی کے لیے میں نے کام کیا, تیری رضا کے لیے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ, اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تھوڑا اور کھسک گیا. وہ پہاڑ جو اس کے منہ پہ آ کے بند, تھوڑا اور ابھی نکل نہیں سکتے. تیسرا پیش کرتا ہے, اللہ رب العالمین, میں اپنے وقت کا بہت مالدار تھا, میں نے اپنے وقت میں ایک مزدور رکھا, کئی مزدور رکھا, سارے لوگوں کو میں نے مزدوری دے دی. ایک شخص تھا جب مجھ سے مزدوری دینے لگا تو وہ شخص مزدوری نہ لیا, غصے میں آ کر کے بھاگ کے چلا گیا. اللہ رب العالمین, اس کی وہ جو مزدوری بچی تھی, اسی مزدوری سے میں نے بکریاں خریدی, میں نے اپنے مال میں ترقی کی. ہمارا مال اسی مزدور کی مزدوری سے اور زیادہ بڑھتے چلا گیا. ایک وقت وہ آدمی آیا اور مجھ سے مزدوری مانگنے لگا. میں نے کہا, اللہ کے بندے, یہ بکریاں سب تیری ہیں, یہ گائیں سب تیری ہیں, یہ مال سب تیرا ہے. وہ کہتا, مجھ سے مذاق نہ کر, اس وقت تو مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا, آج تو کہتا اتنا اتنا اتنا. اللہ رب العالمین, میں نے اپنی ساری چیزوں کو اس کو اٹھا کے دے دیا, ساری چیزوں کو دے دیا. اللہ, تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا, تیری خصوصی کے لیے میں نے کیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور پہاڑ کے منہ کے اوپر جو چٹان کھسک کے آیا تھا وہ ہٹ گیا اور تینوں کی تینوں وہاں بآسانی سے نکل گئے. عمل صالح نیک عمل یہ ہے, عمل صالح کا نتیجہ یہ ہے.
آدمی جب عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کے اندر بھی مصیبت سے، پریشانی سے رہائی دے گا اور آخرت کے اندر بھی پریشانی سے رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ اتنے میں اس کی نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی وہ زکات آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا روزہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال اس کی چاروں طرف سے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ عذاب دینے والے فرشتے جب آ گئے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، سرانے سے، پلٹانے سے، یہ سارے اعمال چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ عذاب نہیں دے سکتے تم، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں زکات ہوں، میں نیک اعمال ہوں، یہ دنیا کے اندر اچھے عمل کیا کرتا تھا، اس لیے تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ پتہ چلتا ہے یہ نیک اعمال قیامت، نیک اعمال ہمارے لیے قبر کے اندر حفاظت کے طور پر چاروں طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے فرشتے ہمیں عذاب نہیں دے پائیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ عمل صالح کی ضرورت ہے، عمل صالح کریں گے تب، اور عمل صالح نہیں کریں گے برائیاں کر کے اور برائیاں لے کر کے جب یہاں سے دنیا سے جائیں گے، تو ہمارے لیے قبر کی پہلی منزل، جو قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نیک عمل کر کے جاؤ گے تو حفاظت کریں گی، نیک عمل کر کے نہیں جاؤ گے تو ہمارے لیے عذاب کے باعث بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کیا جاتی ہیں؟ تین چیزیں جاتی ہیں۔ تین چیزیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتے دار، اس کے کنبہ قبیلے والے اور اس کے محلے ٹولے والے سب لوگ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ جاتے کہ نہیں جاتے؟ قبر میں پہنچانے کے لیے سب لوگ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس کے ساتھ کچھ سامان بھی جاتا ہے۔ جاتا کہ نہیں جاتا؟ سامان جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ عمل جاتا ہے۔ عمل جیسا اس نے کیا دنیا کے اندر، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں۔ کبھی سنا ہے، کسی کو دیکھا ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو بیوی اس کے ساتھ جا کے لیٹ گئی؟ کبھی سنا؟ یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو مرد اس کے ساتھ لیٹ گیا؟ نہیں، ہم مار ڈالا ہوں، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا۔ سب لوگ واپس چلے آئے۔ واپس آئے گی نہیں؟ واپس آئے۔ سامان جو گیا تھا وہ بھی واپس چلے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ اگر اس نے اچھا عمل لے کر کے گیا ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے، اور برا عمل لے کر گیا ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اچھے عمل کی ضرورت ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، تقریباً کتنا بج گیا؟ 23۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اچھا عمل لے کر کے جائیں گے وہی اچھا عمل اور برا عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نیک عمل کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، آپ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مرد اور عورت اچھے عمل کرے، کیا کرے؟ اچھے عمل کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اچھے عمل کرے، جو مرد بھی اور جو عورت بھی اچھا عمل کر کے جائے گا، وہ مومن، اس حال میں تو مومن ہو، اس حال میں ہو کہ مومن ہو۔ وہ اچھا عمل لے کر کے اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو، اس کی جو زندگی ہے ایک بہترین زندگی بنا دیں گے۔ کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک پاکیزہ زندگی اس کی بنا دیں گے۔ پتہ چلتا ہے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کی جو برائیاں تھی، برے عمل تھے، برے اعمال تھے، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اچھے عمل کریں گے تب تو برائیاں ختم ہوں گی نا. اور اچھے عمل نہیں کریں گے, صرف برائی کے کام کریں گے, تو نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جو تھوڑا بڑا نیکی ہے اس برائی کی وجہ سے نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. بہت ساری عورتیں, بہت سارے مرد الحمدللہ نماز بھی پڑھتے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے, تراویح پڑھنے آتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں الحمدللہ. ایسے ہی پورا سال کا سال ہونا چاہیے. اسے نہیں کہ رمضان میں آیا اس کے بعد کر لو اور اس کے بعد اٹھا کے سب تاک میں رکھ دو, پھر رمضان آئے گا تو پھر کریں گے. اچھے عمل کرو اس کے بعد برے عمل کرو, برے عمل کرو تو اچھے عمل کیے تو سب برے عمل کر کے سب دھو لو, سب برابر کر لو, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اچھے اعمال کرو, اچھے اعمال کرنے کے لوگوں کو تلقین کرو, نیک عمل کرو, نیک عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھے عمل کی تلقین کرو. اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا. الذی, وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو دونوں کو پیدا کیا ہے. زندہ بھی کیا تو موت بھی دے دیا ہے کہ نہیں. اور پہلے انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا, اور زندہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا. دیا کہ نہیں دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اللہ کی طرف آزمائش ہے ہمارے آپ کے لیے. ایکم احسن عملا, تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نیک عمل کریں, اچھے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو برے عملوں سے, برے کاموں سے بچنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق فرمائے, بدعات سے بچنے کی توفیق فرمائے. یہ صدقۃ الفطر جو ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی اسی رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے ہر شخص کو دینا ہے, اور یہ عید کے جانے سے پہلے اسے کر دینا. عید کے جانے سے پہلے اسے ادا کر دینا. غریبوں, محتاجوں, مسکینوں, چھوٹے بڑے, آزاد غلام, مرد, سب کے لیے, چاہے کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے صدقہ دینا, صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے. سب کو دینا چاہیے اور دیا جائے, سب لوگ دیں. ورنہ اگر ہم نہیں دیں گے تو گویا کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم نے خلاف عمل کیا. آپ نے جو ترغیب دی ہے, آپ نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہم نے نہیں کیا, تو گویا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا. ٹھکرائے. اس سے ضرورت ہے, اور دین اسی کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, باتوں کا نام دین ہے, اور اسی پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر برے چیزوں سے بچنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.